إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہمارے یہ تفسیر قرآن کی کلاس شروع سے اگر ہم دیکھیں تو 70 نمبر ہے اور سورۃ نور کی ہماری تیسری کلاس ہے جس میں ہم سورۃ نور کے بارے میں جان رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ نور جس سورت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، قرآن مجید کی یہ سورت ایک ان صورتوں میں سے ہے جو احکام کے لحاظ سے بہت اہم صورتیں ہیں، بہت ہی اہمیت ہے ان صورتوں کی. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورت شروع کرنے سے پہلے ایک نوٹ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. اگر کوئی انسان اپنی بیوی پہ تہمت لگا دیتا ہے، اب یہاں پہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی پہ تہمت لگائی ہے تب اس پہ تہمت کا، برائی کا مقدمہ کرنے کے لیے آپ کو 4 گواہ لانے ہوں گے. اب ایک انسان کیسے برداشت کرتا ہے کہ بیوی کو برائی میں دیکھے اور پھر اس کے لیے جو ہے جا کے جو ہے وہ 4 گواہوں کو تلاش کر لے. اب یہاں پہ اگرچہ ظاہراً جو ہے وہ بیویاں ہیں لیکن یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. اگر کوئی عورت اپنے خامد پہ تہمت لگا دیتی ہے تو عورت اپنے خامد پہ برائی ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے گی؟ نہیں. یہاں اگر خامد بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور وہ ان کا کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو پہلے تو انہیں ڈرایا جائے گا، آپس میں صلح کر لو، آپس میں توبہ کر لو اور آپس میں اس کیس سے، اس لعان سے باز آ جاؤ. لیکن اگر پھر بھی وہ لعان کریں تو مرد جو تہمت لگا رہا ہے اپنی بیوی پہ اسے 4 دفعہ یہ قسم دینی ہوتی ہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم میں کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو. اور عورت کے اوپر سزا یا اس کے اوپر اس جرم کی سزا عائد کر دی جائے گی، الا یہ ہے کہ خامد کے جواب میں عورت جو ہے وہ 4 گواہیاں دے دے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں گواہی میں وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کا غضب ہے اس پر اگر وہ خامد اپنے قول میں سچا ہے. یہ اس کو لعان کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک واقعہ موجود ہے. عویمر نے اپنی بیوی پہ جو ہے وہ تہمت لگائی تھی اور ان کے نتیجے میں لعان ہوا تھا، اور یہ لعان ہونے کے بعد خامد بیوی آپس میں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے جاتے ہیں. ہمیشہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ نکاح سے عموماً نکلنے کی جو 3 طلاقیں ہیں، ایک پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران صلح ہو سکتی ہے، اور عدت پوری ہو جائے تو دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ بیوی پہلے خامد کے پاس کسی صورت میں نہیں جا سکتی، الا یہ ہے کہ اس کا کہیں آگے نکاح ہو اور وہاں سے پھر کبھی اس کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کا نکاح پہلے خامد سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے تیسری طلاق. اسی طرح عورت کی طرف سے خلا ہوتا ہے. خلا جو ہے وہ عورت اگر طلاق لیتی ہے خامد سے کوئی ڈیل کر کے کہ میں اپنا حق مہر تجھے واپس کر دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں بھی یہ طلاق رجعی شمار کی جاتی ہے. یعنی اس طلاق کے بعد دونوں کا آپس میں نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے. خلا کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہوتی ہے، جبکہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کے قریب ہوتی ہے. اب یہ جو لعان ہے، اس لعان میں
استبراء رحم کیا جاتا ہے۔ استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ عورت ظاہر ہے کہ اب اس پہ برائی کی تہمت لگائی گئی ہے، تو اگر تو عورت اپنے اس برائی سے، یعنی یا وہ جو فعل ہے عورت جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی کہ یہ برائی ہے، تو ایسی صورت میں اگر تو عورت پریگنٹ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہی اس کی عدت ہے، اور اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں استبراء رحم یعنی ایک دفعہ پیریڈ کا آنا یہ لعان کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے، اور یہ لعان ایسا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان کا کسی طرح بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ آگے جتنے مرضی خامدوں سے شادی کر لے، جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ شادی کر لے۔ حضرت سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتْلَاعِينِ أَن يُفَرَّقَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے، اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب جن کے درمیان میں لعان ہو جاتا ہے خامد اور بیوی میں، ان کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے، اور زندگی میں پھر دوبارہ کبھی بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک واقعہ موجود ہے عویمر کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا، اور اسی کو جدائی سمجھا گیا تھا۔ اس لعان کے بعد تیسری طلاق کی طرح اس طرح ہوتا ہے کہ خامد کے ذمے کسی طرح کا کوئی خرچہ یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بس اسی کو لعان سمجھا جاتا ہے، بیوی کا جو ہے ذمہ داری خامد سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں چند ایک مسائل جو کہ پچھلے سبق سے یا پچھلی چیز سے ہمیں رہ گئے تھے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں احکامات، اپنے فضل سے دیے ہیں، اپنی رحمت سے دیے ہیں، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو جواب محذوف ہے، یعنی تمہیں اللہ کا عذاب آ کے پکڑ لیتا، اللہ کے عذاب میں تم پھنس جاتے، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں اور صحیح راستہ بتا دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے جس نے یہ احکامات دیے ہیں۔ یہاں سے پھر آگے ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ اس نئی بات سے پہلے ہمیں چند ایک چیزیں اپنے سمجھنے والی ہوں گی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پہ جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس صورت کا جو سبب نزول ہے یا جس وہ موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی، وہ بھی وہی واقعہ ہے جو یہاں پہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ موجود تھے، اور کچھ ایسے اور لوگ موجود تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافقین کا یہ تھا کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ظاہراً یہ مسلمان ہوتے تھے اور اندر سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ اس لیے یہ منافقین ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شک کیا جا سکے کہ ہر کوئی منافق ہو سکتا ہے، نہیں، وہ ایک مخصوص طبقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہراً تنقید نہیں کر سکتے تھے، تو ظاہراً جو ہے مسلمانوں کے رعب اور دبدبے میں آ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اندر سے صحیح طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اندر سے اپنے کفر پہ رہے۔ ان کا ایک سردار تھا جو مدینہ کا قبیلہ خزرج سے اس کا تعلق تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، منافق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے دو بڑے قبیلے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس نے آپس میں متفق ہو کے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے چن لیا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ مسلمان ہو گئے،
مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کی جو بادشاہت ہونی تھی وہ جاتی رہی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی طور پہ دشمنی رکھتا تھا۔ جنگ بدر جب ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اور بڑے بڑے مشرکین مارے گئے تو اس رعب اور دبدبے میں آ کے ظاہراً وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اندر سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے تھے۔ ظاہراً اس شخص کی ایسی حالت تھی کہ ہر جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے منبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتا تھا، لوگو یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم سب لوگ اس کی جو ہے وہ مدد کرو اور اتباع کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جمعے کے دن کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا تھا اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعات ہوتے رہے۔ ایک موقع پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو کہ یعنی اسلامی تاریخ میں بہت ہی برا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان آیات میں رد کیا ہے۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، کسی جنگ میں تشریف لے جاتے، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان ایک قرعہ اندازی کرتے، اور یعنی قرعہ اندازی ہوتی ہے کہ ان میں سے کون جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا جو ہے وہ قرعہ نکلا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں لے جایا گیا۔ یہ غزوہ مریسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سن 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے نام سے ہے یا غزوہ جو ہے وہ مریسی کے نام سے ہے۔ یہ غزوہ اپنے جنگی حیثیت میں تو کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس غزوہ کی اس بنا پہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس غزوے میں چند ایک ایسے واقعات ہوئے جن واقعات سے اس کی جو ہے وہ کافی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ غزوہ بنی مستلق اور غزوہ مریسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بنی مستلق کے سردار کے بارے میں پتہ چلا۔ بنی مستلق کا سردار جس کا نام حارث بن ابی نزار تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس قبیلے کو اس کے مقابلے حارث بن ابی زرار کے مقابلے کے لیے نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو یہ پا کر گویا کہ اس کے بارے میں 2 روایات موجود ہیں کہ ایک تو انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی اور مسلمان اس میں جو ہے وہ غالب آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں جو قیدی ہوئے ان میں قیدیوں میں ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی جو کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی اور ثابت بن قیس نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قیدی حصے میں آ جائے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ قسطیں طے کر لی جاتی ہیں کہ تم ہمیں اتنا سارا مال یا اتنی ساری قسطیں دے دو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جویریہ کی طرف سے وہ رقم ادا کر کے انہیں آزاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے پاس جو ان کے گھرانوں میں بنی مستلق کے قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی تھی اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی، ایک حکمت یہ بھی کار فرما تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے ساتھ جب رشتہ خاندانی طے ہو جاتا تھا تو وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بنی مستلق کے لوگ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے اور اسی بنی مستلق سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ اس غزوے کے اندر کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں
کہ عموماً جو واقعہ مشہور ہے اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے میں صرف اس کی زیادہ وضاحت کر دیتا ہوں، باقی منافقین نے اس سفر میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اور عبداللہ ابن ابی منافق نے جو باتیں کی تھی، اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور وہ سچا مسلمان تھا، اسی نے اپنے باپ کو جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو روک لیا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے اس کے بعد آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو تب اس کو داخل ہونے دیا گیا تھا۔ اس سفر کے اندر دو واقعات اہم ہیں، قابل ذکر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار اس سفر میں 2 دفعہ گم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ واقعہ 2 الگ الگ جگہوں پہ پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن یہاں پہ میں اس کو ایک جگہ پہ ذکر کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جگہ پہ ہار گم ہوتا ہے، اور ایسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا ہے، اور اس ہار کی تلاش میں سارے کے سارے قافلے والے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پانی ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے تیمم کا حکم آ جاتا ہے۔ پانی نہیں ہے تو وضو کرنا ہے، تو اب اس کے لیے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے، اور اس سے پھر آپ چہرے کو اور ہاتھ کو جو ہے وہ مسح کر لیا جائے، تو اس سے تیمم ہو جاتا ہے، جو پانی کی عدم موجودگی میں وضو کے اور غسل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس سے نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ ذرا وضاحت کرنا کہ یہ جاتے ہوئے تھا یا آتے ہوئے تھا، تو ایسی وضاحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے اسی سفر میں ہوا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ ہے، اور یہ ہے اس سے واپس آتے ہوئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور یہاں پہ رات کا وقت تھا اور صبح اٹھتے ہی کوچ کرنا تھا، تو رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی۔ تو جب قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا تھا تو تھوڑا سا دور ہو کے جایا جاتا تھا، دور ایک کسی پہاڑی کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں جہاں قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہاں جا کے قضاء حاجت کے لیے ان کا دوبارہ سے ان کا ہار گم ہوتا ہے۔ جو ہار وہ اپنی بہن کا عاریتاً لے کے بیٹھی تھی، اپنی بہن کے مانگ سے لے کے آئی ہوئی تھی یہاں پہننے کے لیے، اور وہ جو ہے ان سے گم ہو جاتا ہے۔ وہ جب واپس آئیں قافلے میں تو دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے، تو دوبارہ سے ہار کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ پیچھے سے رات کا ٹائم ہے اور گویا کہ اندھیرا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا ہی کوئی ایسا قریب وقت ہے، اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ چلی گئی، تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ دوبارہ چلی گئی ہیں۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ہودج، جو کہ آج کل ہم سمجھ لیں کہ ڈولی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جس میں بٹھایا جاتا تھا، چاروں سائڈوں پہ کپڑا ہوتا تھا، اور 4 لوگ اس کو سائڈوں سے اٹھا کر جانور پہ رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہودج کو بھی اٹھایا گیا، تو اٹھانے والے 4 لوگ تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کوئی زیادہ وزن نہیں تھا۔ انہیں جو ہے یہ نہیں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہودج پہ رکھ دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہار تلاش کر کر کے واپس آئیں، تو کیا دیکھتی ہے کہ قافلہ جا چکا ہے اس جگہ سے، اور وہ جگہ خالی ہے۔ پریشان ہو گئیں اور وہیں جو ہے وہ لیٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس دور میں ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک آدمی کو قافلے کے بہت پیچھے رکھا جاتا تھا کہ وہ پیچھے سے چلتا ہوا آئے، تاکہ اس قافلے کی کوئی چیز وہاں پہ چھوٹ گئی ہو تو اس کو وہ اٹھا لے۔ تو اس قافلے کے پیچھے کافی دور پہ ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تشریف نہیں لاتے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھے کلمات کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ دور سے آئے اور دیکھا کہ تھوڑا سا کوئی مطلب سایہ سا ہے، قریب آگے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ یہاں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور وہ چونکہ لیٹ گئی تھی تو تھوڑا سا کپڑا ان کے چہرے سے دور ہو گیا تھا، اور مدینہ کوئی بڑا شہر اس وقت تھا نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ قریب آئے تو آواز بلند بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سن کے صرف اتنا کہا کہ زوجۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور کچھ نہیں زبان سے نکالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون سنا، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کے اپنی سواری بٹھا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی اور صفوان ابن معطل اس سواری کی لگام پکڑ کے آگے چل پڑے۔ اب وہ چلتے گئے، قافلہ آگے چلتا چلتا مدینہ سے پہلے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور اس وقت دن ہو چکا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، اس موقع پہ اس منافق عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک مطہرہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ یہ انسان نبی کی بیوی کے ساتھ آیا ہے، لازمی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہیں، واپس آئے اور مدینہ میں یہ بات اس نے پھیلانا شروع کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ واپس آتے ہی وہ بیمار ہو گئی، اور بیمار ہوتے ہی گھر میں تھیں، اور انہیں باہر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئیں، ایک دفعہ اتفاق سے ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں۔ مسلمان عورت تھیں اور انہیں پتہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے واقعے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ام مصطح جو ہے جب قضاء حاجت کے لیے گئیں تو ان کی چادر ایسے ہی پھنس گئی اور وہ گرنے لگی، تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی، ہلک مصطح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ آپ ان کو بد دعا دے رہی ہیں مصطح کو، وہ تو صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس موقع پہ جو ام مصطح نے الفاظ بول رہے، ہاں انتی عائشہ تو کہاں ہے، تجھے دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے بارے میں مدینہ کے اندر مشہور ہو گیا ہے، اس غزوے میں جب گئی تھی اور وہاں پہ صفوان ابن معطل کے ساتھ جو پیچھے سے آئی تو لوگوں نے اس کے بارے میں تو کیا کیا باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہیں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جیسے نا انسان کا ایک دل گر جاتا ہے، وہیں سے کی اور کہا کہ تیرے بارے میں میرا بیٹا مصطح بن اساسہ وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہے لوگوں میں، اس لیے میں نے اس کو بد دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت سے واپس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کی تکلیف رسانیوں سے کوئی ہے جو مجھے نجات دلا دے۔ اس موقع پہ دو لوگوں کے بارے میں روایت آتی ہے، سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر، جن کا تعلق قبیلہ بنی اوس سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم جو ہے اس عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیں۔ جواب میں سعد ابن عبادہ
جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے وہ بول پڑے اور کہنے لگے اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ دونوں میں جو ہے وہ قبائلی حمیت جو تھی وہ غالب آ گئی، اور دونوں میں کوئی قریب تھا کہ دونوں میں جو ہے لڑائی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جو ہے وہ چپ کرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خاموش ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں چند لوگوں سے اوروں سے بھی مشورہ کیا، جن میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایسی ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کی، اور یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کروایا ہے؟ اللہ نے کروایا ہے۔ تو جب اللہ نے کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ اس میں بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گھر میں کسی بری عورت کو جو ہے وہ بھیج دے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادمہ ام بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ ان میں ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ اس تمام واقعات میں جو کہ مہینے کے قریب کا دور گزرا ہے، اس میں وحی خاموش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نبی کے لیے بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ والی بات۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سالوں بعد جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسی ہے جیسے کہ سسرالیوں کے درمیان کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، عرب کے اندر قبائلی حمیت بہت زیادہ تھی۔ اے میرا قبیلہ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اب حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو ہاشم سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں سے ہاشمی کوئی نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی ایسی برائی ثابت ہو جاتی تو قبیلہ بنو ہاشم کے بارے میں تو کچھ برے الفاظ ہو سکتے تھے نا، تو قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ والی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف قبائلی حمیت اور بنو ہاشم کی حمیت میں کہی تھی، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف اور صرف ایسی ہے جیسے کبھی کبھی بہو اور سسرال میں کوئی نہ کوئی بات ہو جایا کرتی ہے، اس سے اوپر اور کچھ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلافات، لڑائیاں اور بہت ساری چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخی واقعات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگوں سے پوچھ لیا، مشورہ کر لیا، بات کر لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں سے رو رہی ہیں، مسلسل رو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پاس گئے اور فرمایا کہ عائشہ اگر تو اس گناہ سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اس وقت آنسو تھم گئے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرماتی ہیں میں نے اس وقت یہی کہا کہ یوسف کے والد نے جو کہا تھا میں وہی کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہیں پہ بات پہنچی تھی کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع ہو جاتی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی طاری ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جیسے کوئی کسی کے یعنی جھرمٹ کے، شہد کی مکھیوں کے جھرمٹ کی تھوڑی سی گنگناہٹ کی آواز سی ہوتی ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں سنائی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ختم ہوئی، سخت سردی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے پسینے سے قطرے گر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش تھا۔ فرمایا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ اور اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم لہ عذاب عظیم۔ یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات یعنی ان کی پاکیزگی بیان کر دی، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو بھی گناہ کیا ہے، جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، انہی کے حق میں برا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اب ذرا ہم ان آیات پہ آتے ہیں، تو ان آیات پہ ذرا غور کیجئے، ذرا ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے شروع میں تمہیداً زانیہ کی سزا، تہمت لگانے والوں کی سزا اور لعان کی بات پوری کرنے کے بعد فرمایا ان الذین جاؤ، بے شک جو لوگ افک کو لائے ہیں۔ افک عربی میں کسی بھی بات کو الٹا کر دینا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤتفقات اہوا، والمؤتفقات جو ہے وہ اسی افک سے یعنی حمزہ فا اور کاف روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی لیا گیا الٹائی ہوئی بستیاں، یعنی الٹائی گئی بستیاں۔ قوم لوط کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کے اوپر سے الٹا کے زمین پہ مارا گیا تھا، اس طرح کر کے انہیں عذاب دیا گیا تھا، تو مؤتفقات وہاں پہ آیا ہے۔ تو اسی پہ افک اس لیے بولا جاتا ہے کہ معاملے کو الٹ کر دینا، الٹا کر دینا، گھما دینا، اس لیے اس تہمت پہ لفظ افک کو بولا گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک۔ قرآن مجید کا کچھ اسلوب ایسے ہے کہ قرآن مجید کتاب ایسی ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہاں پہ انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے واقعات کے لیے یہاں کہیں نہ کہیں ہدایت موجود ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں نام نہیں لیا جاتا، اکثر کام کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ صفات پہ بات کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نام لے کر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، جو لائے ہیں اس الٹ بات کو، جھوٹ بات کو، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے، کہ یا 40 سے کم لوگوں کی جماعت کو لفظی میں عصبہ بولا جاتا ہے۔ فرمایا لا تحسبوا شر لکم۔ اب لا تحسبوا جمع کا صیغہ ہے، لیکن بظاہر تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن معطل کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، دو لوگ تھے، تو گویا کہ ان دونوں کے حق میں برائی نہیں ہے بلکہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں پریشان ہوئے ہیں اور اس پریشانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کسی طرح کی بھی پریشانی ہو اور انسان اس کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو اجر دیتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس افک کو، واقعے کو بیان کیا ہے جنہوں نے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شر لکم، اس کو تم اپنے لیے برائی نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس انداز سے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جنہوں نے الزام لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ جو ہے مجرم قرار دے گا، برابر کے مجرم ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک کے لیے ان میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ،
جس نے تھوڑی کوشش کی اس کے لیے تھوڑا گناہ، جس نے زیادہ کوشش کی اس کے لیے زیادہ گناہ۔ والذی تولا کبرہ، اور جو ان میں سے بڑا ہے، بڑے نے اس کام کو اپنے اوپر لکھا ہے، وہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی جس نے اس گناہ کے بڑے بوجھ کو اٹھایا ہے، بڑا لیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور وہ تھا عبداللہ ابن ابی منافق۔ اب یہاں پہ گویا ایک ہی آیت میں بات پوری ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی مزید تشریح کرتے فرمایا، یعنی مزید اس کے بارے میں ایمان والوں سے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، لولا ایسا کیوں نہیں ہوا ہے کہ اذ سمعتموہ جیسی تم نے اس بات کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا۔ بِأَنفُسِهِمْ کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ بھی تو تمہارے اندر ہی ہے نا، تمہارے اندر میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور اس واقعے میں کچھ کمزور ایمان یا کچھ مسلمان بھی اس میں منافقین کے اٹھکنڈے میں یا منافقین کی سازش میں شامل ہو گئے تھے، جن میں سے بڑے 3 نام موجود ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاعر تھے حسان ابن ثابت، جن کا بڑا مشہور شعر ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں ہر عیب سے اس طرح کر کے پاک ہو کے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ جو آپ کی مرضی تھی ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہو۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ لیکن اس پروپیگنڈا میں وہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت اس میں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی ہیں لیکن اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب اس واقعے کی برات آ گئی تھی تو ان 3 لوگوں کے اوپر حد قذف جاری کی گئی تھی، وہ جو پیچھے 80 کوڑے کی سزا بیان کی گئی ہے، ان تینوں کے اوپر جب وہ سزا نافذ کر دی گئی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تم نے ایسی کوئی بات سنی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اور ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ تو صریح واضح جھوٹ ہے، تو ایسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جب کسی کے بارے میں بات کرنی ہونا تو وہاں 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب کسی پہ الزام لگانا تھا 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ اسلام کے اندر کسی کے اوپر برائی کے الزام لگانے کے لیے 4 گواہ لازم ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ گواہ نہیں پیش کر رہے ہیں تو فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو فرمایا اللہ کے ہاں فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ، ہم الکاذبون، یقیناً پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو، اتنی تم نے بڑی بات کر دی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پہ نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ کے پکڑ لیتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جب تم زبانوں سے اس کی بات کو آگے سے آگے لے رہے تھے، یعنی ایک نے سنا بول دیا، دوسرے نے اس کی زبان سے بات پکڑی آگے کہہ دی، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنے منہ سے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی تحقیق نہیں تھی، اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے پاس اس کی جو ہے وہ کوئی علم، کوئی پختہ دلیل نہیں تھی۔
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، آسان سی چیز سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے تھے اس کو چھوٹی بات سمجھ کے یوں ہی سمجھو، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اے ایمان والو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جیسی تم نے اس بات کو سنا تمہیں کہنے چاہیے تھا کہ ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں، تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں جو ہے وہ بات کرنا ہمارے لیے اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان تھا، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ اور تہمت ہے جو وہ لگا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، دوبارہ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہ کر دینا، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھل کے بیان کرتا ہے، بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا علیم اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہیں بتا کے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا کے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی الزامات لگانے سے دور رکھتا ہے اور ایسی نصیحتیں کرتا ہے دوبارہ نہ ایسا کر لینا، علم والا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پیچھے تھا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا علیم اللہ ہے، تم نہیں ہو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے احکام اور سزائیں رکھی ہیں نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اب اس میں یہ آیات لیٹ آ کے نازل ہوئی تھی، یعنی واقعہ افک کے بعد جلدی نہیں نازل ہوئی، تقریباً ایک مہینے کے قریب یہ مسئلہ چلتا رہا، مدینہ میں باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوری اس کے بارے میں تنبیہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، پوری حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو کس وقت میں کیوں کر کے کس لیے لیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے کون ہے منافق، کون ہے سچے مومن، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی سے ایمان والوں میں سے کسی سے غلطی سے یہ باتیں ہو گئی تھیں، جنہوں نے منافقین کے پروپیگنڈوں میں آ کے کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ان کو بھی تنبیہ کرنا مقصد تھا۔ بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس لیے بھی ہوئے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بیان جواز بنے، یعنی ایک طریقہ اور ایک منہج اور ایک دستور بنے کہ ایسے برائیوں کے معاملات میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، یہاں آ کے اس واقعے پہ تبصرہ ختم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک جرنل بات کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یحبون یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ آرزو رکھتے ہیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی لوگوں کے اندر عام ہو جائے۔ ان تشیع، شاع کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا مشہور ہو جانا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحشہ، برائی، بے حیائی لوگوں کے اندر عام ہو جائیں، آمنو ایمان والوں میں کرنا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ لوگوں مت سمجھو کہ ہمیں بڑا چیز کا علم ہے۔ یہ آیت نمبر 19 بہت بڑا ایک اصول دیتی ہے اور ہمیں ایک رہنمائی دیتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ہم جو بول رہے ہیں
جو کہہ رہے ہیں سارا کا سارا ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی کسی کے لیے برائی کا سبب نہ بنے۔ آج کل لوگوں کے اندر خاص طور پہ ہمارے میڈیا پہ برائیاں زیادہ عام کی جاتی ہیں اور اچھائیاں بہت کم ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں۔ فحاشی کو مختلف انداز میں، ڈراموں کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، ایسی ایڈ بنا کے، ایسے کمرشل بنا کے کہ آج کل کوئی کمرشل ایسا بنایا ہی نہیں جا رہا جس میں عورت کو نہ دکھایا جا رہا ہو، جس میں کوئی فحاشی یا برائی کی باتیں نہ ہو، کوئی ایسی آوازیں نہ ہو۔ جو لوگ ایسا چاہتے ہیں یاد رکھ لیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ بظاہر بعض دفعہ لگے گا کہ بڑا خوش ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے جا کے اسے جھانکو گے تو وہ انسان ایسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوگا کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی تکلیفیں کتنی دے رہا ہوگا۔ بڑے لوگ کھاتے پیتے لوگ ہوں گے، لیکن اگر ان کی حالت جا کے دیکھیں تو وہ اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فلاں منع کر دیا، ڈاکٹر نے یہ کر دیا، وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور دنیا کی یہ تکلیف کے بدلے اللہ ان کے درجات نہیں بلند کر رہا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی انہیں سزا دے رہا ہوتا ہے جو برائیاں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ویسے میری عادت یہ ہے، میں ویسے بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کسی بھی انسان کو جس کو میں جانتا نہ ہوں، جو رشتہ داروں میں یا کوئی بھی جانتا نہ ہو، میں اس کے کسی ایسے عمل میں مددگار نہ بنوں جس سے کوئی برائی کا راستہ بھی نکلتا ہو۔ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہمیں موبائل گفٹ لے کے دے دو، ہمیں کمپیوٹر لے کے دے دو، یہ کر دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری اچھائیاں بھی ان چیزوں میں موجود ہیں۔ جس بچے کا، جس بڑے کا استعمال غلط ہے تو یاد رکھ لیں، اگر وہ اپنی ٹیبلٹ پہ، اپنی کسی موبائل پہ، اپنی کسی کمپیوٹر پہ برائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو لے کر میں نے یا آپ نے دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ میرا اور آپ کا بھی گناہ میں حصہ آ رہا ہے۔ جب ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے تو جو لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا عذاب ہوگا۔ اس لیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں پتا، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا ہے۔ پھر دوبارہ تیسری بار اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتا۔ یہاں پہ پھر اس کا جواب محذوف ہے، تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یاد رکھ لو اللہ ہے جو سب سے بڑا رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں فوری نہیں پکڑ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو، پیچھے نہ لگو۔ شیطان ڈائریکٹ آ کے آپ کو یا مجھے آ کے ڈائریکٹ کافر نہیں بناتا، بلکہ خطوہ یعنی قدم قدم آ کے ایک بات، چھوٹی سی بات کرتا ہے، چھوٹی سی چیز بتاتا ہے، چلو یہ چھوڑ دو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، دیوار گرنے سے پہلے نا اس کا پینٹ خراب ہوتا ہے، پینٹ خراب ہونے کے بعد اس کا سیمنٹ کا پلستر خراب ہوتا ہے، پھر جا کے دیوار جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور گرتی ہے۔ شیطان ڈائریکٹ آ کے کفر پہ نہیں لے جائے گا، سب سے پہلے مستحبات، نفل، اس طرح کی باتوں سے دور کرے گا، نوافل چھڑائے گا، نفلی بات کہے گا یہ کون سی کوئی ضروری ہے، یہ کون سی سنت کوئی ضروری ہے،
اس نوافل سے جان چھڑائے. جب نوافل سے دور کرے گا فرضوں پہ نہیں جائے گا, فرضوں پہ آخر میں جا کے جائے گا. نماز فرض کو طے ہونے سے پہلے وہ اس کی سنتیں اور اس کا جو اہتمام ہے وہ اس سے دور کرائے گا. ایک ایک قدم کر کے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو شیطان کے خطوات کی پیروی کرتا ہے نا. پہلے انسان کہے گا لو یہ تو ڈرامہ ہے, یہ تو ایسی بڑی اچھی کہانی ہے, یہ کون سی برائی ہے. یہ نہیں پتا کہ شیطان وہ ڈرامہ سیریز دکھا کر آپ کو بازار اچھی باتیں سننے کو دے رہا ہے, لیکن درمیان میں ان کے بیٹھنے کا سٹائل, ان کے کپڑے پہننے کے طریقے, ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کا انداز فلاں بغیر بتائے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے. کپڑے پہننے یوں کرنے, بات کرنی ہے یوں کرنی ہے, دوڑنا ایسے ہے, فلاں کرنا ہے فلاں. دنیا کے جتنے بھی سیریز اور یہ ڈرامے چل رہے ہیں, کون سا ڈرامہ ہے سوائے اس کے کہ ساری کہانی کا محور یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی چاہت کیا ہے. سارے کے سارے اسی پہ جو ہے وہ گھمائے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ شیطان کے خطوات ہیں, یہی وہ شیطان کے قدم ہیں. ایک وقت تھا مسلمانوں کے اندر کہ کسی عورت کا سر سے کپڑا اتر جانا یہ اتنا ایک برا سمجھا جاتا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مسلمان عورت معاشرے میں آ کے جو ہے عورت سر سے کپڑا اتار رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سے یہ چیزیں اب عام سی ہو گئی ہیں. معاشرہ ایسا چیزیں دکھا کے اتنی دیکھ کے ایک مسلمان کو کے لیے اچھا یہ بھی کوئی برائی چیز ہے, اچھا یہ بھی, یعنی وہ جو برے ہونے کی قباحت ہے کسی گناہ کے وہ ختم کر دی گئی. آہستہ آہستہ میوزک کو سنا کے اس کی جو برائی تھی وہ ختم کر دی. یہ بھی کوئی برائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو شیطان کو نہیں بلکہ شیطان خطوات پہ چلتا ہے, اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, یاد رکھ لو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر, بے حیائی اور برے کاموں کی دعوت دیتا ہے. کبھی تمہیں تمہاری اچھائی نہیں چاہتا. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب یہ تیسری بات, تیسری کی چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی نا تو مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہ سکتا. دیکھیں انسان کے اندر نفس ہے, چاہے انسان کتنا نیک کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا نہ بنا دے, لیکن آخر ہے تو انسان نا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو بچا رہا ہے. دیکھیں اگر کوئی انسان کہے کہ میں تو بڑا جی نیک بندہ ہوں اور میرا اس میں بڑا کمال ہے, نہیں, جو بچ رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل سے بچ رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے جس اللہ نے ہمیں گناہ سے بچایا ہوا ہے. کچھ لوگ آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہوا ہے, ہمارے گھر میں جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے, ہم تو اپنے یہ کرتے ہیں. ہم کہہ کے سمجھ لیں کہ آپ بڑا کچھ کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ نے کہا یہ نہ ہوتا نا تو تم میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. اس لیے برائی سے پناہ بھی اللہ سے مانگے. اے اللہ تو بچانے والا ہے, میں اس لائق نہیں ہوں. ہم اپنے بچوں کے بارے میں شروع میں کوئی پرواہ نہیں کرتے, جب بڑے ہو کر بچے بگڑ جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے, دعا کریں, کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی یہ کریں, کوئی وہ کریں, کوئی وہ کریں. یہ پہلے دن سے ہوتا ہے. جب بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کہ اب اس کو کس طرح کیا جاتا ہے. ایک حکمت اور دانائی سے اپنے آپ کو شو کروانا کہ ہم بڑے نیک ہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک حکمت اور دانائی سے برائی سے بچتے ہوئے جب اس سے وہ سفر کا آغاز کرتے ہیں
تو پھر آگے چل کے اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جو اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے نا، وہ چوائس کرنے کا اختیار ہے، یہ سیدھا راستہ چنتا ہے یا برا راستہ چنتا ہے۔ جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے نا، وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، پھر اگلا قدم اللہ تعالیٰ اٹھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا کے ہم نے اسے راستہ دکھا دیا کہ اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے اس کے راستے دکھا دیے، اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ نیک بنے اور چاہے وہ برا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے، لیکن کتنا سارا اختیار دیا۔ ایک مثال میں نے پیش کی تھی کہ ایک انسان کو کہا کہ اپنے پاؤں زمین سے نیچے اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھایا، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہنے لگا میں دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو فرمایا اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک قدم اٹھانا تیرے ذمہ داری ہے، اس سے اگلا قدم اٹھوانا یہ اللہ کے سپرد ہے، اور اسی کا نام توفیق ہوتا ہے۔ پہلا قدم آپ جمائیے، ہم نے صحیح کام کرنا ہے، اس پہ ڈٹ کے اور پھر دیکھیں اللہ کی توفیق مانگے۔ تو برائی سے بچنے کے لیے دیکھیں شیطان ہم سے بڑا طاقتور ہے، یہاں سے بچنے کے لیے بھی رب کا فضل چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ کا فضل اور نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کوئی پاک صاف نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے جسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سمیع حلیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی بیان کر دی، ان کی برات بیان کر دی۔ عربی میں لفظ براءت ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ہے نا یہ شادی کی برات ہوتی ہے، وہ والا لفظ نہیں ہوتا ہے، یہ براءت ہوتا ہے بری ہونے سے، بری ہونا۔ جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں ہے نا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے، علیحدگی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو یہ ہے کہ اس معاملے سے حضرت عائشہ کی براءت کر دی، یہ وہ والی براءت نہیں ہے جو ہم اردو میں بول دیتے ہیں، یہ وہ براءت عربی میں ہے، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، بری ہو جانا، جیسے کہتے ہیں نا ایک قیدی کو بری کر دیا گیا، یہ اس سے براءت کا لفظ نکلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت، ان کی پاکیزگی بیان کر دی۔ اب اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے مسلمانوں میں سے، ان کے اوپر جو ہے وہ حد قائم کر دی گئی، جو کہ حد پیچھے بیان کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ 3 لوگ تھے جو بڑے مسلمانوں میں سے تھے، جس میں حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، انہوں نے اپنی توبہ قبول کر لی۔ لیکن اس میں جو بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس پہ حد نہیں قائم کی گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کرنا ہے۔ والذی تولی کبر منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ دنیا میں اگر سزا عائد ہو جائے تو پھر تو آخرت میں اس سے جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کا جو پہلے جرم کر رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے کہ وہ اندر سے منافق ہے، اس پہ سزا نہیں لاگو کی گئی۔ اللہ کے نبی کی رحمت پہ قربان جائیں کہ جب یہی عبداللہ ابن ابی منافق فوت ہوا تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ بیٹے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا 70 بار بھی استغفار کرو تو میں 70 بار سے زیادہ بھی اگر مجھے پتا چلے کہ اللہ اس سے زیادہ معاف کر سکتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ جو ہے استغفار کر دوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی، اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگایا، لیکن جس کے اعمال نہ ہوں، جس کے کرتوت برے ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہم فلانا پیر، فلانی مقدس چیزیں ہیں اور یہ اور وہ، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ 100 دفعہ کفن جو ہے وہ زمزم سے دھو کے لے کے آ جائیں اور کہیں کہ یہ کفن زمزم سے دھویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، نہیں، جب اعمال نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا جنہیں کفن بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے بعد فرمایا اب جب سزائیں ہو گئیں تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا مستح بن اساسہ، جو کہ کمزور تھا مالی حیثیت میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تعاون، اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے کھانا پینا خرچے کا یعنی جو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ اب تو میں کبھی مستح بن اساسہ پہ کوئی 1 روپیہ بھی، کوئی 1 درہم دینار بھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ، اور تم میں سے جو فضل والے ہیں، بزرگی والے ہیں، انہیں جو ہے قسمیں اس بات پہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ وَلَا يَأْتَلِ یعنی قسم نہ اٹھائیں جو فضل والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے فضل کر کے انہیں جو ہے وہ دنیا میں وسعت دی ہے، وسعتی وسعت والے ہیں، انہیں اس بات پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو وہ نہ دے، اس پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ یأتلی یعنی ایلا سے نکلا ہوا ہے جو کہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اسی سے ہے ولا یأتلی، اور نہیں قسم کھانی چاہیے فضل والوں کو اور وسعت والوں کو کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، قریب اور مساکین کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو جو ہے وہ نہ دینے کی قسم اٹھا لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ ہوا، اور یعنی انہیں جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یقین فرمایا کہ ہاں یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور انہوں نے مستح بن اساسہ کو اسی طرح جو کچھ دے رہے تھے پہلے اس سے بھی بہتر جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم اپنے بہت سے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کی ہم ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، لیکن جواباً وہ لوگ ہماری ہی برائی کرتے ہیں، وہ لوگ جواباً ہمارا ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے فلاں کو دیا اور جواباً وہ ہمارے ہی گلے آ کے گھونٹتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دینے کے نتیجے میں اگر تعریف ملے تو ایک لحاظ سے دینے کا بدلہ تو وہیں پہ مل گیا۔ دینا اس لیے نہیں ہے وہ بندہ ہماری تعریف کرے، ہم نے اس کی شخصیت کے لیے دیا ہی نہیں ہوتا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ وہ رشتہ دار ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، ہمارے اس احسان کو احسان سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اس لیے دے رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، اور اس کا صلہ ہمیں اللہ نے دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا صلہ رحمی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صل من قطعک، جو توڑتا ہے نا رشتہ داروں میں سے اس کے ساتھ جوڑو۔ یعنی اس نے اچھا بولا، میں نے اچھا بول دیا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ آگے سے رشتہ دار ہے اور میری برائیاں کرتا ہے، اور میں پھر بھی اس کے ساتھ
موقع آنے پہ اچھائی کروں تو کمال یہ ہے، صل من قطعک۔ تو اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لوگوں تمہیں درگزر کرنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کی صفت ہوتی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پورے بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ جو کہ غافل ہوتی ہیں، ایمان والی ہوتی ہیں۔ یہ غافل اور ایمان والی صفت اتفاقی ہے، یعنی یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عموماً پاک دامن عورتیں غافل ہوتی ہیں۔ غافل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا نا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں بریرہ نے کہا تھا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرتی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ کبھی کبھی آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے اور مرغیاں آ کے یا بکریاں آ کے اس کے آٹے کو کھا جاتی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، آٹا گوندھتے گوندھتے سو جاتی ہے۔ تو یہ ہے غافلات، یہ ہے دنیا کی ان چیزوں سے غافلات۔ تو ایسی عورتیں جو ان کاموں سے غافل ہیں، ایمان والی ہیں، اور ان پہ کوئی تہمت لگا رہا ہے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ہے ان پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، یوم تشہد علیہم، وہ دن قیامت کا دن جس دن یہ زبانیں آ کے گواہی دیں گی۔ دیکھیں انسان پورا بنتا ہے اپنے اعضاء سے مل کر، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس میں روح جب شامل ہوتی ہے تو ان کا مجموعہ ہے جو انسان ہے۔ لیکن یہ جو اس کے الگ الگ جز ہیں نا، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی زبان ہے، یہ الگ سے بھی ایک حیثیت رکھتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو لا کے جوڑ کے ایک انسان بنا دیا۔ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ فلانی قوم یا فلانا گروہ یا فلانی جماعت، تو اس جماعت میں، اس گروہ میں، اس قوم میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہو کر ایک جماعت بنتی ہے، تو وہ قوم اس کے افراد ہوتے ہیں۔ اب انسان ایک مجموعی لحاظ سے ایک قوم، ایک جماعت ہے، اور اس کے اعضاء اور اس کے جو ہیں وہ جز ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے پاؤں ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہیں۔ اگر کوئی جماعت، اگر کوئی گروہ، اگر کوئی قوم کوئی بات غلط کرے تو اس کے افراد سے پوچھا جاتا ہے۔ قوم کے افراد خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں۔ بحیثیت قوم لوگ جو ہیں کبھی خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اسی جماعت میں شامل ہو کر بھی اپنی قوم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ شکایتیں ہوتی ہیں فلاں۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء دے کر جوڑ کے ایک انسان بنایا ہے۔ جب یہ برائی کرتا ہے نا تو یہی اس کے افراد، یہی اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے الگ الگ گواہیاں دیں گے۔ ہم ہیں تو انسان کا حصہ ہی، لیکن یہ اس نے یہ کیا، یہ غلط کیا، وہ غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گی ان انسانوں پر، ان برے لوگوں پر، ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے۔ ان کی زبان، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ اور گواہی دینا کون کرائے گا ان سے گواہی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کہیں گے ہمیں بولنا، اس گویائی اور بولنے کی طاقت اس ذات نے دی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اللہ کسی چیز کے اندر بھی الگ سے بھی احساس پیدا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا تو اس کھجور کی اس خشک لکڑی اور اس کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ کر آگے جب منبر پہ جانے لگے تو اس کھجور کے خشک تنے سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کون ذات ہے جس نے اس خشک تنے کے اندر یہ احساس دے دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تجھے چھوڑ کے آگے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس درخت کو بھی کہ جس سے پاس میں گزرتا تھا تو وہ مجھے درخت سلام بولتا تھا۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان پتھروں کو اور ان درختوں کو بلا دیا؟ وہ اللہ ہے۔ فرمایا قیوم تشہد علیہم، اس دن بہت سخت عذاب ہوگا ان تہمت لگانے والے کو، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور فرمایا تشہد علیہم، یہ علا اور الا یا لیے، تشہد لہم اور تشہد علیہم۔ علا اور لام میں فرق یہ ہے کہ لام حق میں ہوتا ہے، ان کے حق میں گواہی اور ان کے خلاف گواہی۔ جب علا بول دیا گیا نا تو معنی ہو گیا جب ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں، بما کانوا یعملون، جو یہ کرتے رہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ، یومئذ اس دن اللہ تعالیٰ یوفیہم پورا دے گا ان کو، دینہم ان کا بدلہ، الحق، دین بمانا بدلے کے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جو روز جزا کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین بمانا بدلہ آتا ہے، یعنی جو ان کو انعام ملنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جزا اور سزا دینی ہے، وہ بھی دین کے معنی میں۔ وہ اس دن جا کے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ پورا جو ہے وہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پورا کا پورا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہی جو ہے ظاہر ہے، مبین واضح ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے حق عطا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صحیح دیا ہے۔ یہ جان لیں گے اس دن، پتہ چل جائے گا ان کو کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، جو حق المبین ہے، واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے دور رکھے کہ جس کے اندر ہم کسی کے اوپر کوئی الزام لگائیں، کوئی بری بات کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، آیت نمبر 25 تک۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔